اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب ووزیرہ واخیہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین فاتح الخیبر والخندق والأحد والحنین والد شبیر وشبر آنی امیر المؤمنین نعرہ حیدری وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المختارین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجال. دعا کر رہا ہوں کائنات کا خالق آپ تمام مرد و زن کا اس مقام مقدس پہ چل کے آیا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کے ذکر پاک میں تشریف لے کے آئے ہیں کائنات کا خالق ہر قدم کے بدلے میں ہر قدم کے عوض آپ کے والدین کے آپ کے اساتذہ کے آپ کے دوستوں کے آپ کے پڑوسیوں کے آپ کے تمام رشتہ داروں کے بلکہ اس پوری دھرتی کے تمام
شیعہ سنی مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنی حاجات، جتنی دعائیں دلوں میں رکھتے ہیں، وہ علیم بذات صدور ذات کہ جو دلوں کے بہتر بھید جانتی ہے، خدا آپ کی سب حاجات کو پورا فرمائے۔ اور جتنے آپ کے مرحومین ہیں اور بالاخص جن کی طرف سے آج کا اہتمام ہے، ان کے مرحومین کے خدا درجات بلند فرمائے۔ ایک محبت بھری بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج کی اس مجلس عزا کے اندر چاہتا یہ ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک مختصر سا تعارف بھی کراؤں، اور پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں داخل ہو کر تھوڑی سی عرائض آپ کے حضور پیش کی جائے۔ توجہ ہے؟ اب پریشان تو نہیں بیٹھے ہیں؟ افراد کم ہوں یا زیادہ ہوں، جتنے بیٹھے ہیں ہر ایک نے اپنا حصہ لینا ہے۔ زیادہ افراد آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، تھوڑے افراد ہوں تو بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ پڑھنے والے نے جو کچھ دینا ہے وہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو زیادہ افراد ہوں گے تو اس سے کوئی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے علم میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ وہی ہونا ہے کہ اگر آپ نے ظرف کو، اپنے برتن عقل کو، اپنے قلب کو آمادہ اور تیار کیا تو انشاءاللہ جو عرائض پیش کرنا چاہتا ہوں خصوصاً اپنی نوجوان نسل کے لیے وہ یقیناً استفادہ کے قابل ہوگی۔ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کا جو معاشرہ ہے جسے عرب معاشرہ کہتے ہیں، آئیں ایک طائرانہ نظر اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یہ زمانہ جہالت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، بت پرستی کا رواج ہے، گوناگون قسم کے بت بنا رکھے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، اور اتنی غلط رسمیں کہ انسان سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے۔ جب کسی کو بشارت دی جاتی، جب کسی کو بتایا جاتا، خبر دی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، اور پھر وہ اپنی ہی بیٹی کو، اپنے ہی جگر گوشے کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کرتا یا زندہ درگور کر دیتا، دفن کر دیتا۔ یہ عرب کا معاشرہ ہے کہ جہاں پر اس قسم کی صورتحال ہے۔ آئیں تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں، یہ جو عرب کا معاشرہ ہے، یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، دن کتنے ہیں جی سال کے؟ تھوڑا اونچا بولیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی، میں بعض وقت بھول جاتا ہوں کہ دن سال کے کتنے ہیں، آپ بتائیں گے تو مجھے یاد ہو جائے گا۔ کتنے دن جی؟ 365 دن ہیں سال کے، اور جو یہ معاشرہ ہے انہوں نے جو اپنے بت بنا رکھے ہیں وہ 364 ہے، صرف ایک بت کم ہے۔ وہ کیوں کم ہے مجھے نہیں پتا، صرف جو کتابوں نے بتایا وہ یہ ہے کہ وہ حج والے دن زیادہ عبادت کرتے تھے، لہذا اس دن کا بت نہیں بنایا تھا۔ کتنے بت ہو گئے جی؟ 364۔ یہ جو عرب معاشرہ ہے اس کے جو قبیلے ہیں، خاندان ہیں، ان کی تعداد 360 ہے۔ مثلا یہ محلہ ہے ہمارا، یہ قصبہ ہے، یہ سوسائٹی ہے، یہ ہمارا جو شہر ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں قبیلے ہیں، کوئی بلوچ ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی سید ہے۔ یہ جو قبیلے ہیں اس طرح 360 قبیلے تھے عرب کے اندر، اور یہ جو 360 قبیلے ہیں ان میں سے باعظمت، باشرف، باوقار قبیلہ جو ہے اس کا نام ہے قریش۔ اس قریش قبیلے کے جو معززین افراد ہیں ان میں جناب عبد المطلب ہیں، جناب ابو طالب ہیں، فرزند شیبہ ہیں۔
یہ وہ افراد ہیں کہ جو کلید بردار بھی ہیں خانہ کعبہ کے. خانہ کعبہ کی چابیاں کنجیاں انہاں دے کول ہوندی. جس طرح یہ آپ امام بارگاہ یا مسجد ہے، اس کے جو متولی ہیں یا جو آپ کا ٹرسٹ ہے، ایک بالآخر افراد کا ایک صدر ہوتا ہے، اس کے پاس ہوتی ہیں وہ تمام تر اختیارات. یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ افراد جو قریش کے ہیں، ان کے پاس خانہ کعبہ کے تمام انتظامات ہیں. حاجیوں کی خدمت کرنے کا ان کے پاس ٹھیکہ سمجھیں یا خدمت کرنے کا خداوند متعال نے انہیں موقع عطا کیا ہے. اگر کوئی مسجد میں، اگر کوئی مدرسے میں، اگر کوئی امام بارگاہ میں کوئی صدر ہو، سیکٹری ہو یا کوئی بھی اسے عہدہ ملے تو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے خدا نے یہ موقع عطا کیا ہے کہ میں مومنین کی خدمت بھی کر سکوں اور خدا کے نزدیک بھی میں سرخرو ہو سکوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. اس قریش قبیلے میں عظیم افراد، جناب عبد المطلب کے زمانے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا جسے ابراہ والا واقعہ کہتے ہیں، ہاتھیوں والا واقعہ. سمجھ آ گئی بچوں؟ وہ ہاتھی جو آئے تھے، یمن کا بادشاہ لے کے آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے، اور پھر اس کا کیا حشر ہوا؟ یہ جناب عبد المطلب کے زمانے میں ہوا. اگر تاریخ یاد کرنا چاہیں تو رسول کی بعثت سے 60 سال پہلے، یعنی جب رسول نے اعلان نبوت کیا تو اس سے 20 سال پہلے. اب یقیناً توجہ ہو گئی ہو، جو میتھ میں تیز افراد ہیں ان کے لیے تو آسان ہو گئی ہے بات. بہرحال میں یہ مختصر جو تعارف کروانا چاہتا ہوں، اس لیے میرا مقصد ہے کہ ہر شیعہ بچہ، ہر سنی اس کو رسول کی یہ زندگی کے یہ مختصر سے جو ادوار اور یہ جو باتیں ہیں یہ پتہ ہونی چاہیے. بالآخر ہمارے رسول ہیں. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ہاں، یہ میں کل پوچھوں گا کہ کتنے بت تھے، کتنے قبیلے تھے اور یہ واقعہ کب آیا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں جی، میں ہوں اصل میں لیکچرار، میں پڑھاتا ہوں، تو جب تک پڑھنے والے سامنے بیٹھے ہوئے ان کو سبق یاد نہ ہو تو میں اگلا سبق نہیں دیتا، کیونکہ یہ ممبر محمدی، یہ ممبر علوی، یہ ممبر حسینی، یہ ممبر زینبی ایسا ہے کہ یہاں سے تربیت ہوتی ہے. اور اگر انسان کی فکر میں کوئی چیز نہ آئے اور میں کچھ بتا کے چلا جاؤں اور آپ کو سمجھ بھی نہ آئے تو میرے خیال میں نامناسب ہوگا. تو لہٰذا آپ نے میرے اس روش اور میرے طریقے سے اگر آپ پریشان ہیں بھی صحیح تو میری مجبوری ہے، میں ایسے جو ہے وہ مجالس پڑھنے کا عادی ہوں. آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. اگر پریشان نہیں ہوئے تو ایک صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل. کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قبیلہ ہے قریش، یہ باعظمت ترین قبیلہ ہے. آئیں، اس باعظمت ترین قبیلے کے ایک فرد کا نام جناب عبد المطلب ہے. جناب عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے جناب عبداللہ. جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ خاتون کے ساتھ ہوئی اور ابھی رسول دنیا پہ نہ آئے تھے کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا. 12 ربیع الاول کو یا 17 ربیع الاول کو آپ کے اور میرے نبی اس دنیا پر آئے. ولادت ہے میرے نبی کی 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول. 12 اور 17 میں 5 کا ہی فرق ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ آئے میرے رسول تو ہوا کیا؟ کچھ واقعات ہوئے کہ جو آپ کے اذان متعالی میں پہلے سے موجود ہیں، میں صرف ان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں. جب رسول آئے تو یہ جو 360 قبیلوں کے جو بت تھے، 364، یہ سب کے سب زمین پر منہ کے بل گر گئے. خانہ کعبہ کے اندر جتنے بت رکھے تھے سب گر گئے. اور جو کیسر بادشاہ تھا، اس کا جو محل تھا، اس کے جو 14 کنگرے تھے کہ جو ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے تھے، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تھے، وہ بھی گر گئے. ایک اور مشہور واقعہ بھی ہوا. جو فارس کا مشہور آتش کدہ تھا،
آگ جل رہی تھی، ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی، وہ ایک ہی دفعہ سے خاموش ہو گئی۔ تو کافی سارے واقعات نبی مکرم کی زندگی میں ہوئے جب دنیا پر تشریف لائے۔ 6 سال کی عمر تھی، اللہ کے نبی کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر، ماں کا انتقال ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں پہلا تجارت کا سفر جناب ابو طالب کی ہمراہی میں کیا۔ 12 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اور 25 سال، اور بعض نے کہا کہ 40 سال، ایسے حالات میں 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے شادی کی۔ کس کے ساتھ؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور نکاح پڑا جناب ابو طالب علیہ السلام نے۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ کل میرے اور آپ کے نبی کی عمر ہے 63 سال۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ یہ میں نے ایک ڈھانچہ، ایک خلاصہ، ایک سٹرکچر بنا کر آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے، امید کرتا ہوں جو جوان بیٹھے ہیں وہ ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ دعا ہے خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت کیا تو اس سے پہلے رسول کی زندگی کیا تھی، اور اعلان نبوت کرنے کے بعد رسول کی زندگی کیا تھی؟ بس ایک لفظ اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا کوئی کتاب جس میں کوئی جھگڑا لکھا ہوا ہو، کوئی فساد لکھا ہوا ہو، کوئی لڑائی لکھی ہوئی ہو، نہ اہل سنت کی کتاب میں ملے گا، نہ اہل تشیع کی کتاب میں ملے گا، بلکہ رسول کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ جس بھی گلی سے گزرتے تھے اپنے بھی سلام کرتے، بیگانے بھی سلام کرتے تھے۔ لیکن ایک اور جملہ بھی کہتا چلو، اور اللہ کے نبی کو 2 لقب بھی ملے۔ کنہوں نے دیے؟ کافروں نے۔ کنہوں نے دیے؟ مشرکین مکہ نے۔ کنہوں نے لقب دیے؟ جو خدا کو نہیں مانتے۔ رسول نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا، انہیں نہیں پتہ کہ یہ رسول ہیں یا نہیں، لیکن کون سے لقب دیے؟ ایک امانت داری کا اور دوسرا صداقت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے 40 سال زندگی جو گزاری ہے وہ کردار کی جنگ تھی، وہ سیرت کی جنگ تھی۔ اپنے آپ کو منوایا، کافروں سے منوایا۔ اور اگر ہم رسول کی زندگی کے اوپر عمل کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو منوا لیں تو کیسا رہے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رسول کی سیرت کو اس حوالے سے نہیں لیا جس حوالے سے ہمیں لینا چاہیے تھا۔ امین اور صادق کا لقب لیا، اور 40 سال کے بعد اعلان کیا، پرچم توحید کو بلند کیا۔ اے لوگو، میں محمد، میں یتیم عبداللہ، اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، کسی کے سامنے نہ جھکو، کسی کی عبادت نہ کرو۔ جب اعلان نبوت کیا، پرچم توحید کو بلند کیا، وہی مکہ والے جو پہلے گن گاتے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، لیکن آج جو اعلان نبوت کیا سارے کا سارا مکہ دشمن ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی جس گلی سے، جس کوچے سے جاتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، بچے پتھر مارتے ہیں، کبھی اوجری پھینک دیتے ہیں، کبھی کانٹے بچھا دیتے ہیں، کبھی گندگی کو پھینک دیتے ہیں۔ متعدد طرح طرح کے مصائب اللہ کے نبی کو پہنچانے شروع کر دیے، اور جب پتھر لگتے لہو لہان ہو جاتے، اور آتے اپنے گھر مونس، مددگار، شریک حیات بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ قریب آتی، حوصلہ بھی دیتی، تسلی بھی دیتی، مونس اور مددگار کے حوالے سے پٹیاں بھی باندھتی، خون بھی صاف کرتی، اور ایک جملہ ارشاد فرماتی، یا رسول اللہ، جب یہ لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تو آپ اس گلی سے نہ جائیں۔ دیکھیں، میں اس علاقے کا واقف نہیں، اگر فرض کریں اس جگہ سے میں آنا چاہوں اور آپ مجھے منع کریں، یہ بزرگ مجھے منع کریں کہ شاہ صاحب آپ نے اس رستے سے نہیں آنا، کیوں؟
اس لیے کہ اس رستے پر کوئی زہریلا جانور ہے، سانپ ہے، کتا ہے، یا کوئی دشمن گھاٹ لگا کے بیٹھا ہے کہ جو آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ مجھے اس رستے سے نہیں آنا چاہیے۔ جناب خدیجہ نے بھی یہی فرمایا، یا رسول اللہ، جس رستے سے آپ جاتے ہیں اور لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں تو آپ کو نہیں جانا چاہیے اس رستے سے۔ اللہ کے نبی نے کہا، خدیجہ، جو میں محمد اللہ کا نبی ہونے کے حوالے سے جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتی۔ مجھے قسم ہے پروردگار کی کہ جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جن جان ہے، میں انہی مکے کی گلیوں سے پتھر کھا کھا کے، یہ گندگیوں کو برداشت کر کر کے، اگر میں انہی مکے کے لوگوں سے اگر ابو ذر، مقداد اور سلمان جیسے گوہر نہ پیدا کروں، مجھے اللہ کا نبی نہ کہنا۔ انہی مکے کے لوگوں سے، اللہم صلی علی محمد، میں انہی مکے کے لوگوں سے پتھر کھاؤں گا، تکلیفیں برداشت کروں گا، لیکن ان میں سے گوہر پیدا کروں گا، نگینے بنا دوں گا۔ بنائے یا نہیں بنائے؟ تو اگر اللہ کے نبی نے وہاں اس معاشرے کے اندر جہاں اتنی برائیاں تھیں ان کو ہیرے موتی گوہر بنا سکتے ہیں، تو کیا ہم رسول کی زندگی کے اوپر عمل کر کے ہم ہیرے اور موتی نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں، لیکن ہم بننا نہیں چاہتے، کیونکہ دنیا کے بکھیڑوں میں اتنے غرق ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کل یہ کام شروع کریں گے، کل سے نیکی کا آغاز کریں گے، آج یہ رشوت لے لوں کیونکہ کل پھر میں نے کچھ اور کام بھی اسی پیسوں سے کرنے ہیں۔ توجہ ہے حضرات؟ اللہ کے نبی کے اگر نقش قدم کے اوپر عمل کریں گے تو زندگی ہماری آباد ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مکہ دشمن ہو گیا، اللہ کے نبی جہاں بھی جاتے لوگ پتھر مارتے، اور جب رسول کا یہی وتیرہ زیادہ شروع ہوا مکے والے پریشان ہو گئے، کہنے لگے، اے یتیم عبداللہ، یہ تو کون سا دین لے کے آ گیا؟ یہ کون سا اللہ تو لے کے آ گیا؟ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ ہم نے سونگا ہے، نہ ہم نے چکھا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کیا خدا بھی کوئی چکھنے والا ہوتا ہے؟ ہاں جی، چکھنے والا یہ ہوتا ہے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لوگ بت بناتے تھے، کسی نے لکڑی کا بت بنایا، کسی نے لوہے کا، کسی نے چاندی کا، کسی نے سونے کا، تو کسی نے حلوے کا بت بنایا۔ اب عرب کے لوگ اپنے جہازوں کے اوپر، جسے شتر کہتے ہیں، اونٹ کہتے ہیں، لمبے لمبے سفر 5-5 10-10 دن کا سفر کرتے، اپنے خدا کو اپنے سامان میں رکھ لیتے، اور جس نے حلوے کا خدا بنایا ہوتا، رستے میں عبادت کا وقت آتا، اپنے ہی خدا کی ایک ٹانگ کو مروڑ کر اپنی پیٹ پوجا کر لیتے۔ خدا ہوتا ہی وہی ہے نا کہ جو پیٹ کو پالے، تو وہ خدا کو چکھ لیتے تھے۔ کوئی ایسا خدا آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں، اللہ کرے ہمارا ایسا کوئی خدا نہ ہو۔ ہمارا خدا نہ ان آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے، نہ اسے سونگا جا سکتا ہے، نہ اسے چکھا جا سکتا ہے۔ کہنے لگے، اے یتیم عبداللہ، مجھے لگتا ایسے ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے تجھے سردار بننا چاہیے، تجھے سرداری کا شوق ہے، ہم تجھے مکے کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آواز آئی، تم مجھے مکے کا سردار بنانا چاہتے ہو؟ اس ذات پروردگار نے مجھے کل جہان کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ مکے کی سرداری میرے سامنے کیا ہے؟ بڑی آفریں کی، رشتہ لے لو، جائیداد لے لو، سرداری لے لو، بڑی آفریں دیں، لیکن اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں مانی۔ کہاں پہ بات پہنچی؟ اللہ کے نبی نے جب نہ مانی تو کہنے لگے، پھر ایک بات تو مان، کیا؟ ایسا کر کہ ایک دن اگر تو ہم اپنے خدا کی عبادت کروانا چاہتا ہے تو ہم ایک دن تیرے خدا کی عبادت کریں گے، دوسرے دن تو ہمارے خدا کی عبادت کر۔ رسول نے انکار کیا، کہنے لگے، اچھا ایسا کر، ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہے، اپنے خدا کی فقط عبادت کر۔ اللہ کے نبی کی آواز آئی، لا الہ الا اللہ،
کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، پہلے ان کی نفی کروں گا جو بت پرستی کرتے ہیں، پھر فرمایا الا اللہ، مگر اللہ۔ جب تک طاغوت سے دوری نہیں کریں گے اس وقت تک خدا کے دروازے پہ آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج میرا ایک پروگرام تھا ایک ٹی وی کے اوپر، تو وہاں پہ بھی میں نے یہی اشارہ، جناب سکینہ کے حوالے سے وہاں موضوع تھا، وہاں پہ میں نے یہی اشارہ کیا کہ بیٹی وہ کیسی ہونی چاہیے، عرب معاشرے میں بیٹیاں کیسے دفن کرتے تھے، اور آل محمد کا وتیرہ کیا ہے، رسول کی بیٹی، علی کی بیٹی، حسین کی بیٹی، یہ کیسے کردار ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آل محمد سے رسول اللہ کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک بہترین مسلمان اور ایک بہترین مومن بن جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اس ذات کی ایک دفعہ آواز آئی، اے میرا رسول، میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے اور اپنا نام معبود رکھا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، معبود کا کیا مطلب ہے اور محمد کے کیا معنی ہیں؟ معبود جس کی تعریف کی جائے، معبود جس کی، تھوڑا بولیں، جس کی، اور محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ سپیکر اچھا ہے، یہ سپیکر اچھا ہے، لیکن جو اس سے پہلے تھا وہ بہت اچھا تھا۔ یہ لفظ بہت، اس میں مبالغہ ہے، اس میں اضافہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ موبائل خوبصورت ہے، لیکن یہ جو موبائل ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ مسجد بھی خوبصورت ہے، لیکن یہ مسجد بہت خوبصورت ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ کہا کہ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جب موضوع سے انسان تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے تو بعض وقت جملے ایسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کی طرف توجہ کریں تو انسان اپنے موضوع سے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے کہا کہ میں نے تیرا نام محمد رکھا اور اپنا نام معبود رکھا۔ محمد کے معنی کیا ہیں؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور معبود جس کی تعریف کی جائے۔ سوال یہ ہے، اگر ہم خدا کے اوپر سوال کریں یا خدا کو مشورہ دیں تو کہیں گے بارے الہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنا نام محمد رکھ لیتا اور اپنے محبوب کا نام معبود رکھتا۔ معبود کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے، اور محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ پالنے والے، پوری کائنات تجھے سجدہ کرتی ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تجھے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو پالنے والے جب جن سجدہ کریں تو تجھے، انسان سجدہ کریں تو تجھے، حیوانات اگر تیری عبادت کریں، جن سجدہ کریں، ملائکہ، حوریں، جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں تیری حمد و ثنا کرتی ہیں۔ تو پالنے والے اپنا نام محمد رکھتا، اپنے معبود کا نام معبود رکھتا، تو آواز قدرت آئے گی، اے حضرت انسان، جس کی پوری کائنات تعریف کرے اسے معبود کہتے ہیں، اور جس کی تعریف معبود کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ محمد، جب اللہ کے نبی نے انکار کر دیا ہر طریقے سے، اور لوگوں نے بھی ٹھان لی کہ محمد کو نقصان ہی نقصان پہنچانا ہے، تو ایک دفعہ رسول کی آواز آئی، بار الہا اب مجھے ناصر دے، یہ تجھے نہیں مانتے، مجھے مانتے ہیں لیکن تجھے نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ مجھے مانتے ہیں تجھے نہیں مانتے۔ آواز قدرت آئی، اے رسول، اے محمد، اگر تجھے مانتے ہیں مجھے نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، تو اپنے آپ کو منوا لے۔
رسول کی آواز بار الہا، میں ایسے شخص کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں کہ جو محمد محمد تو کرے لیکن محمد کے رب کو نہ مانے۔ خدا کی آواز آئی، اے میرے رسول، آدم سے لے کر آج تک مجھے کسی بھی نبی کے جملے سے اتنا لطف نہیں آیا جتنا تیرے اس جواب سے لطف آیا ہے کہ جو تجھے مانے اور مجھے نہ مانے تو پھر یاد رکھ، اگر تو لعنت بھیجتا ہے تو میں اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اللہ تو کرے لیکن آل محمد کو نہ مانے تو میں بھی اس کو اچھا نہیں مانتا۔ جب کہا نا کہ خدایا مجھے ناصر دے دے تو آواز پروردگار آئی، اے میرا رسول ناصر ایسا تجھے دوں گا کہ جس نے نبیوں کی مدد کی ہے چھپ کر تیری مدد آ کر وہ سامنے کرے گا۔ کون علی؟ وہ علی کہ جس کو میں اور آپ نہیں جانتے، نہ ہی ہم نے علی کو مانا ہے اپنی مرضی سے، ہم نے علی کو مانا ہے تو رسول کی وجہ سے۔ رسول مرکز ہے ہمارے لیے، جو اللہ کے نبی نے کہا وہ ہم نے مانا۔ اللہ کے نبی نے کسی کو بٹھا دیا تو ہم نے بیٹھے کو مان لیا، کسی کو کھڑا کر دیا، کسی کا بازو بلند کر کے دکھا دیا تو اس کو ہم نے مان لیا۔ ہمارے مذہب کا ترہ امتیاز یہی ہے کہ جو کچھ نبی نے کہا وہ ہم نے ماننا ہے۔ توجہ اگر آپ حضرات کی ہو تو اللہ کے نبی نے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو غائب چیزیں ہیں، ان کے بارے میں جب ہمیں بتایا تو ہم نے مان لیا۔ قیامت کسی نے دیکھی ہے؟ کسی ایک نے دیکھی ہو؟ نہیں۔ اللہ کے نبی کے کہنے پر ہم نے قیامت کو مان لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت ہے، اس جنت کے اندر باغات ہیں، ہم نے نہیں دیکھے مگر ہم نے مان لیا کہ جنت ایک تحفہ الہی ہے۔ جہنم کے اندر حاویہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہاں پہ عذاب ہے، ہم نے نہیں دیکھے۔ چھپی ہوئی ہے جہنم، ہم نے اس کو مان لیا۔ جن کسی نے دیکھے؟ نہیں، لیکن ہم نے مان لیا کہ جنوں کا وجود ہے۔ ملائکہ کسی نے دیکھے؟ جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی کے کہنے پر مان رہے۔ اگر میں یوں کہوں اپنے الفاظ پر کہ جنت نہیں دیکھی مگر مانا کہ ہے، جہنم نہیں دیکھی مگر مانا کہ ہے، حوریں نہیں دیکھی مگر مانا کہ ہے، جن نہیں دیکھے مگر مانا کہ ہے، قیامت نہیں دیکھی مگر مانا کہ ہے۔ اے حضرت انسان، کیا ہو گیا ہے تیرے دماغ کو؟ اللہ کے نبی کے کہنے پر چھپی ہوئی چیزوں کو تو مان رہا ہے، اور جسے 18 ذی الحج کو بازو بلند کر کے دکھایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اسے کیوں نہیں مان رہا؟ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو مان رہا ہے، اور وہ چیزیں کہ جو سامنے ہیں کسی کو کسا کے نیچے بلا کر بتایا اسے کیوں نہیں مان رہا؟ کسی کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں پھرا کر دکھایا اسے کیوں نہیں مان رہا؟ کسی کو اپنے پاس بلا کر بٹھا کر اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کچھ بتایا اسے کیوں نہیں مان رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 40 سال تبلیغ کی، اور 40 سال تبلیغ کے بدلے میں لوگ بہت کچھ دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کوئی چیز بھی وصول نہیں کی۔ اور ایک وقت آیا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آج میں تجھ سے اجر رسالت مانگ رہا ہوں۔ اس حصے کو انشاءاللہ کل جو ہے وہ حل کریں گے۔ آئیں اب تھوڑی دیر اپنی آنکھوں کا وضو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی طبیعت ناساز ہو گئی، بستر کے اوپر آ گئے، بیٹی سے کہا بیٹی زہرا میری طبیعت ناساز ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ رسول آرام کر رہے ہیں یا ایک دفعہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ جناب سیدہ رسول کی بیٹی دروازے پر گئیں، سوال کیا کون؟ آواز آئی دور کا مسافر ہوں، اللہ کے نبی سے
ملنا چاہتا ہوں، اے اہل بیت نبوہ اجازت دو تاکہ میں اندر آ جاؤں۔ بی بی کی آواز آئی، اے آنے والا مسافر، میرے بابا مریض ہیں، میرے بابا علیل ہیں، میرے بابا آرام فرما رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ آنے والا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دق الباب ہوا، دستک ہوئی، رسول کی بیٹی دروازے پر گئیں، سوال کیا، کون؟ آواز آئی، دور کا مسافر ہوں، اللہ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، اے اہل بیت نبوہ اجازت دو تاکہ میں اندر آؤں۔ بی بی کی آواز آئی، میرے بابا مریض ہیں، آرام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ آنے والا واپس چلا گیا۔ رسول کا سر نبی زادی کی گود کے اندر ہے، یا ایک دفعہ دوبارہ دستک ہوئی، گرم گرم آنسو جناب سیدہ کے رسول کے رخسار پر گرے، آنکھ کھلی، روتا ہوا بیٹی کو دیکھ کر جناب رسول خدا کی آواز آئی، زہرا میری زندگی میں کیوں رو رہی ہے؟ میری زندگی میں کیوں رو رہی ہے؟ بی بی کی آواز آئی، بابا کوئی دروازے پہ آیا ہے، میں منع کر چکی ہوں لیکن اس کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، اس کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ رسول کی آنکھیں اشکبار تھیں، رو کر کہا، زہرا تجھے پتہ ہے آنے والا کون ہے؟ بابا آپ ہی بتا دیں۔ اللہ کے نبی کی آواز ہے، زہرا یہ وہ آیا ہے کہ جو کسی کے دروازے پہ نہیں رکتا، یہ کسی کے دروازے پر نہیں رکتا، یہ ملک الموت ہے، یہ جناب اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ اے زہرا یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، الہی فرشتہ تیرے دروازے پہ رک گیا ہے، اجازت طلب کر رہا ہے۔ زہرا اس فرشتے الہی کو اجازت دے تاکہ یہ فرشتہ اندر آئے۔ بی بی نے اجازت دی، نسیم بہار کی طرح الہی فرشتہ اندر آ گیا۔ میں کہوں گا اے عزادارو، جس دروازے پر فرشتے اجازت طلب کرتے تھے اسی دروازے کے اوپر مسلمان لکڑیاں لے کر آ گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ سوائے غم مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دیکھو۔ اے عزادارو، لندن شہر کا واقعہ ہے۔ ایک دن ایک عالم دین نے ایک مقام پر مجلس پڑھی۔ مجلس سے جب فراغت ہوئی، محرم کے ایام تھے، ایک شخص سامنے آیا، کہنے لگا میرے گھر میں چاہتا ہوں مجلس کا اہتمام کروں، مہربانی کریں مجھے وقت دیں۔ عالم دین نے رضایت پیش کی، ہاں میں تیرے پاس کل مجلس پڑھوں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا، اس عالم دین کے پاس چند افراد آئے اور کہتے ہیں، آغا جان یہ جو شخص جس نے آپ کو دعوت دی ہے یہ ابھی ابھی مستبصر ہوا ہے، اس نے مذہب حقہ کو قبول کیا ہے، یہ اہل بیت کے مذہب پر آ گیا ہے اور یہ بہت امیر آدمی ہے، آپ اس کی مجلس ضرور پڑھیں۔ عالم دین نے کہا میں پہلے ہی مجلس قبول کر چکا ہوں، میں انشاءاللہ مجلس پڑھوں گا۔ عزادارو دوسرا دن آ گیا، عالم دین اس کے گھر میں پہنچے، مجلس پڑھنا چاہتے تھے، یا یہی تاجر، یہی امیر شخص سامنے آ کر کہتا ہے، آغا صاحب فضائل جو مرضی ہے پڑھیں لیکن مصائب حضرت جناب سیدہ کے پڑھنے ہیں آپ نے۔ عالم دین کی آواز آئی، مجھے علم ہے کہ آج 3 محرم ہے، آج تیاری کے مصائب پڑھے جائیں گے اور میں امام حسین کا مدینے سے چلنا وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس تاجر نے کہا نہیں آغا، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر میں جناب سیدہ کے مصائب پڑھیں، جناب زہرا کے مصائب پڑھیں۔ اصرار بڑھا تو عالم دین نے پوچھا کہ بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟
کیوں جناب سیدہ کے مصائب پڑھوں؟ کہنے لگا قبلہ میری ایک بیٹی اور وہ بھی بیمار، اور اتنی بیمار کہ میں نے دنیا کے تمام ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن میری بیٹی کو آرام نہیں آیا۔ جہاں بھی کسی نے مجھے بتایا ڈاکٹر ہے، میں نے فوراً جہاز کی ٹکٹ لی، میں فوراً اس ڈاکٹر کے پاس پہنچا لیکن میری بیٹی کو آرام نہیں آیا۔ ایک دن میں گھر میں پریشان بیٹھا ہوا تھا، یا میرے گھر میں کام کرنے والی خادمہ آئی، پریشانی کے عالم میں مجھے دیکھ کر کہتی ہے اے میرے سردار آج زیادہ پریشان ہیں۔ میں نے جواب دیا ہاں، پریشانی کی وجہ بیٹی ہے، بیٹی کو آرام نہیں آ رہا، میری ایک ہی اولاد ہے، ایک ہی بیٹی ہے، اور میں تمام تر اپنا رزق اپنی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن کہیں سے آرام نہیں آ رہا۔ اس خادمہ کی، اس کنیز کی، اس نوکرانی کی آواز آئی اگر اجازت دے تو ایک ڈاکٹر کا پتہ میں بتاؤں، ایک ڈاکٹر کا ایڈریس میں بتاؤں؟ میں نے کہا فوراً، میں نے کہا جلدی کر، دیر نہ لگا، مجھے فوراً بتا وہ ڈاکٹر کہاں پہ ہے تاکہ میں ٹکٹ کروا کے اس کے پاس جاؤں۔ یہ مومنہ خاتون تھی، اس کی آواز آئی کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کر کے ایک حجرے کے اندر، ایک کمرے کے اندر چلا جا، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہی مصلے کے اوپر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر اور رسول کی زخمی بیٹی کو اس انداز سے بلا اور اسے کہے یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، تو یہ کہہ تیری بیٹی کو شفا مل جائے گی، یہ بہترین شفا خانہ ہے۔ اے عالم دین، اے مولانا، میں اپنے حجرے میں وضو کر کے چلا گیا، میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے مصلے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہا تھا یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا کا ورد کر رہا تھا۔ یا ایک دفعہ میرے کانوں کے اوپر آواز آئی بابا، بابا۔ جب میں نے غور کیا تو میری بیٹی کی آواز تھی۔ میں سینے خانہ کے اندر آیا، کیا دیکھتا ہوں؟ وہی میری بیٹی کے جو پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، جو منہ سے بول نہیں سکتی تھی، سینے خانہ کے اندر کھڑی ہے اور اپنے ہاتھ بلند کر کے مجھے بلا رہی ہے بابا، مجھے بابا بابا کر کے بلا رہی ہے۔ میں نے جا کر اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا، پیار کیا۔ میں نے ایک سوال کیا، اے میری بیٹی، اے میری دختر، تو بہت مریض تھی، بتا سکتی ہے تجھے شفا کیسے ملی؟ میری بیٹی کہتی ہے اے عالم دین، وہ بیٹی مجھے کہتی ہے ایک خاتون آئی تھی، جس خاتون نے آ کر مجھے کہا اے بچی کھڑی ہو جا، ہم نے تجھے شفا دے دی ہے۔ میں نے سوال کیا بیٹا بتا تو صحیح، وہ جو شفا دینے والی خاتون تھی اس کا حلیہ تو بتا، وہ لگتی کیسے تھی؟ اور رو کر کہتی ہے بابا مجھے اتنا تو نہیں پتا کہ اس کا حلیہ کیا ہے، لیکن جب وہ چلتی تھی نا تو دیواروں کا سہارا لیتی تھی۔ بابا جب وہ چلتی تھی دیواروں کا سہارا لیتی تھی اور اس کے ماتھے کے اوپر موت کی پٹی تھی۔ اے بابا جب میں نے اس سے پوچھا اے مخدرہ تو کون ہے، تو ایک آواز دے کر کہا میں محمد کی زخمی بیٹی ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اے عزادارو، جناب سیدہ کے اوپر کوئی اتنے ظلم ہوئے، میری مائیں اور بہنوں تک آواز جا رہی ہے۔ اگر کوئی جوان خاتون کہ جس کے 2-3 بچے ہوں نا اور وہ بیمار ہو جائے اور بیماری طولانی پڑ جائے تو پھر محلے کی خواتین کو کہتی ہے اے میری محلے کی خواتین میرے لیے دعا کرو، خدا مجھے صحت دے دے، اس لیے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے
خدا مجھے صحت دے دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اے عزادارو، لیکن محمد کی بیٹی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سامنے بٹھا لیتی اور ہاتھ دعا کے لیے بلند کر کے کہتی تھی اللہم عجل وفاتی، اے خدایا مجھ زہرا کو موت دے دے، میں اب دنیا کے دکھوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اے عزادارو، کون زہرا؟ رسول کی وہ بیٹی کہ جس کے لیے رسول کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ یہی زہرا مرضیہ جب دربار کے اندر گئی نا، کسی نے نہ کرسی پیش کی، نہ کسی نے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ دی۔ اے عزادارو، دربار کا ذرا میں ترجمہ کر دوں، ممکن ہے میرے کوئی برادران اہل سنت بھی موجود ہوں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے دربار کسے کہتے ہیں۔ دربار یعنی کچہری، دربار یعنی عدالت، دربار یعنی اس زمانے کی کچہری کے اندر رسول کی بیٹی گئی۔ اے عزادارو، آج بھی زمانے کا دستور ہے، اگر کسی کی بیٹی یا کسی کی کوئی بہن اگر کوئی عدالت میں چلی جائے نا، وہ انسان اپنے گھر سے باہر نہیں آتا، رو رو کے یہی کہتا ہے میری بہن دربار میں چلی گئی۔ چند سال پہلے کا ایک واقعہ ہے، لاہور شہر کا ایک شیشن جج ہے جس کا نام سید محمد عباس کاظمی ہے۔ یہ شیشن جج اپنی کرسی کے اوپر، اپنی عدالت کے اوپر، اپنی عدالت میں اپنی کرسی پہ آ کر بیٹھے۔ ایک منشی صدا لگانے والا، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اب فلاں ابن فلاں آ جائے، اب فلاں ابن فلاں کا کیس سنا جائے گا۔ یا ایک دفعہ اس منشی نے آواز لگائی زینب حاضر ہو۔ جب کہا نا زینب حاضر ہو، یہ جو سید محمد عباس کاظمی جج تھا اپنی کرسی سے اٹھا اور اپنے دربار سے، اپنی عدالت سے باہر جانے لگا۔ لوگوں نے آ کر گھیرا ڈال کر کہا اے سید جج، کیا فیصلہ نہیں سنانا؟ رو کر سینے کے اوپر ہاتھ مار کے یہی کہتا تھا او میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری عدالت کے اندر کوئی زینب نام کی خاتون آئے، میں کہوں گا اے سید جج 1400 سال کے بعد اور تیری غیرت گوارا نہیں کرتی، تیرے دربار کے اندر، تیری عدالت کے اندر کوئی زینب نام کی خاتون آئے، ہائے سید سجاد، اور جس کے سامنے یزید بار بار کہتا تھا او زینب کہاں کھڑی۔ اگر سید سجاد کی یہ حالت تھی، حسنین شریفین کی کیا حالت ہوگی، جن کی ماں اپنے نانا کے صحابی کے دربار میں گئی۔ اے عزادارو، زبان کو طاقت نہیں، دربار سے جب بی بی واپس آئی نا، تاریخ یہی کہتی ہے کہ جناب سلمان نے بھی یہی کہا اے رسول کی بیٹی دربار میں نہ آئی ہوتی مر گئی ہوتی۔ اللہ اکبر، بس ختم کر دیا آپ کی زحمت۔ آ گئی گھر، ادھر سے ایک شور بلند ہوا کہ علی سے بیعت لی جائے۔ جس گھر میں کوئی قضیہ ہو جائے نا، جس گھر میں کوئی قضیہ ہو جائے، لوگ وہاں پہ اونچا نہیں بولتے۔ اگر کسی نے کسی کا کوئی قرض دینا ہو تب بھی جا کر اس سے اونچا نہیں بولتے، لیکن عجیب دستور ہے، ادھر قضیہ ہوا ہے، رسول دنیا سے گئے ہیں اور لوگ دروازے پہ آ کے اونچا بول رہے تھے۔ جناب سیدہ اندر سے آئیں، آ کر دفاع کیا علی کا اور کہا یا علی، آج آپ نے دروازے پہ نہیں جانا، آج میں زہرا کی ذمہ داری ہے، میں مدافع امامت ہوں، میں امامت کا دفاع کروں گی، لیکن یا علی آپ نے دروازے پہ نہیں جانا۔
کوئی مجبوری نہیں تھی علی کی، جناب زہرا نے نہیں جانے دیا، یا علی آپ قرآن کو جمع کریں، جو اللہ کے نبی آپ کی ذمہ داری لگا کے گئے ہیں۔ جناب سیدہ آ گئیں دروازے پر، ادھر سے کچھ لوگ بھی آ گئے، مکالمہ شروع ہوا، شور زیادہ بڑھا، جناب سیدہ کی آواز آئی، حیا کرو، میرا بابا اس دروازے پہ 9 ماہ آیت تطہیر کی تلاوت کرتا رہا ہے، لیکن لائنوں نے کوئی حیا نہیں کیا۔ کہنے لگے اگر علی کو باہر نہیں بھیجیں گے ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ آگ جلی، آگ کے شعلے بلند ہونا شروع ہوئے، جناب سیدہ کی آواز آئی، مسلمانوں حیا کرو، میرے حسنین سو رہے۔ جزاک اللہ، سوائے غم مظلوم کربلا کوئی غم نہ دیکھے۔ بی بی نے منع کیا لیکن نہیں رکے، بی بی کی آواز آئی، مسلمانوں میری زینب کو یتیم نہ کرو، لیکن ایک لائن کی آواز آئی، اگر علی باہر نہ آئے دروازے کو گرا دیں گے۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں، یا ایک لائن نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، دروازہ گرا۔ آپ نے سن رکھا ہے، ایک طرف تھی پتھروں کی دیوار، دوسری طرف تھا جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں تھی محمد کی بیٹی۔ اے عزادارو ایسے نہیں، ایک عالم دین فرماتے ہیں ایسے تو دروازہ نہیں گرا، سامنے تھی جناب زہرا، ادھر سے دروازہ گرا، زہرا زمین پہ گری، دروازہ زہرا کے اوپر آیا، لائن دروازے کے اوپر سے گزرتے رہے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اے عزادارو جب بی بی کی آنکھ کھلی، اپنے گھر کے اندر نامحرموں کے قدموں کے نشان دیکھے، جب نامحرموں کے قدموں کے نشان دیکھے، جناب فضہ سے کہتی ہے، فضہ بتا میرے سر کا تاج کہاں ہے؟ بی بی نے ایک اشارہ کیا، اپنا درد بھول گئی، محسن شہید ہو چکا ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، میری مائیں اور بہنیں بہتر جانتی ہیں عورت کے اوپر کتنی مصیبت ہوتی ہے، لیکن اپنا درد بھول گئی، اپنے بابا کا امامہ اٹھا کر اس مقام پر پہنچی جہاں پر علی کی گردن جھکی ہوئی ہے، لعین کے ہاتھ میں تلوار ہے، کہہ رہے علی بیعت کر ورنہ سر قلم کر دیں گے۔ جزاک اللہ۔ جناب زہرا آگے بڑھی، رو کر کہتی ہیں، چھوڑ دو میرے چچا کے بیٹے کو، چھوڑ دو میرے وقت کے امام کو، چھوڑ دو میرے سید و سردار کو، ورنہ میں سر کے بال عریان کر دوں گی۔ اے عزادارو مقتل کی کتابیں کہتی ہیں جب جناب سیدہ نے کہا اگر علی کو نہ چھوڑا میں اپنے سر کے بال عریان کر دوں گی، مدینے کی در و دیوار ہلنے لگ گئیں، دیواریں اتنی بلند ہو گئیں ایک انسان نیچے سے گزر سکتا تھا۔ اے عزادارو آئے اس امام بارگاہ میں جتنے مرد و زن بیٹھے ہیں، آؤ چلے مدینہ، مدینہ جا کر مدینہ کی در و دیوار سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اے مدینے کی دیواروں تم کتنی حساس ہو، تم کتنی نرم دل ہو۔ زہرا نے کہا میں بال عریان کر دوں گی، تم برداشت نہیں کر سکی۔ ہائے کوفہ و شام کی دیواریں، اور جنہوں نے زینب کبریٰ کا کھلا سر دیکھا، او خواتین کہتی تھیں او پتھر مارو، او یہ محمد کی بیٹی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
اے عزادارو، ہر آنکھ گریا کر رہی ہے، دعا کیا کریں جب گریا ہو رہا ہو، کہا کریں خدایا میرے جتنے مریض ہیں انہیں صحت عطا فرما دے، خدایا جتنے میرے مرحومین ہیں ان کے گناہ معاف فرما دے۔ جناب زہرا آگے بڑھی، آ کر علی کی کمر بند کے اندر ہاتھ ڈالا، بس ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جتنی زندگی زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ ایک لعین نے اتنا ظلم کیا، کہنے لگی چھوڑ دو میرے چچا کے بیٹے کو، جب تک نہیں چھوڑو گے میں گھر نہیں جاؤں گی۔ چھڑا لیا عزادارو، گھر لے کے آ گئی علی کو۔ آؤ عزادارو چلتے ہیں جناب زہرا کے پاس، ایک شکریہ ادا کرتے، کہتے ہیں اے زہرا تو نے وقت کے امام کی جان بچا لی، اپنے سید و سردار کو تلواروں کے سائے سے تو نے بچا لیا تو نے مولا علی کو۔ لیکن آؤ عزادارو چلیں تلے زینبیہ ہے، بہن کھڑی ہے، سر پہ قرآن ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے نہ مارو ظالمہ، او میری ماں نے چکیاں پیس او نہ مار، او یہ اکبر کی موت کا مارا ہے نہ مار، او یہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بس آخری میرے جملے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ جناب زہرا کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا، جناب سیدہ کی وصیت تھی یا علی میرے جنازے میں وہ شرکت نہ کریں جنہوں نے مجھے دکھ پہنچا۔ علی مولا نے اپنے بچوں کو بلایا، زینب ام کلثوم، حسن حسین بیٹا تمہاری ماں کی وصیت تھی، کیوں وصیت کی تھی؟ اگر کوئی کسی کے جنازے میں شرکت کرے وہ ذات اس کے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ زہرا مرضیہ چاہتی تھی جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیے۔ جزاک اللہ۔ مولا علی کی آواز آئی، حسن حسین بیٹا اونچا نہیں رونا، اونچا نہیں رونا۔ اگر تمہارے گریے کی آواز بلند ہوئی دشمنوں کو علم ہو جائے گا۔ اے عزادارو جب بچوں کو منع کیا جائے رونے سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے رومال کو منہ میں رکھ لیتے ہیں یا اپنے گھٹنوں کے اندر اپنے سر کو ڈال کے روتے ہیں۔ حسن حسین گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے، اونچا نہیں رو رہے تھے۔ علی مولا غسل دے رہے تھے یا ایک دفعہ علی کی چیخ بلند ہوئی، جناب سلمان آگے بڑھے، رو کر کہتے مولا ابھی تو بچوں کو منع کر رہے تھے اونچا نہیں رونا، لیکن ابھی آپ خود گریہ کر رہے ہیں۔ علی نے اپنا سر ایک دیوار پہ رکھا، رو کے کہتے سلمان اور رسول کی بیٹی نے مجھے نہیں بتایا اور زہرا کی ساری پسلیاں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اے عزادارو ایک مقام پر عالم دین نے مجلس پڑھی، مجلس ختم ہو گئی، لیکن ایک مرد ایک جگہ پہ بیٹھ کر رو رہا تھا۔ عالم دین نے مجلس ختم کر کے اس مومن کے پاس پہنچے، سوال کیا اے مومن بتا مصیبت کا وہ کون سا جملہ ہے جو تجھے رلانے پر مجبور کر رہا ہے، اتنا جو گریہ کر رہا ہے، تو تڑپ رہا ہے۔ کہنے لگا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے علم ہے جو بھی انسان کے جسم کی ہڈی
ٹوٹ جاتی ہے وہ جڑ جاتی ہے، ہاتھ ٹوٹ جائے وہ جڑ جاتا ہے، سر کی ہڈی ٹوٹ جائے جڑ جاتی ہے، پاؤں کی ہڈی جو ٹوٹے تو جڑ جاتی ہے، لیکن قبلہ ایک ہڈی ایسی ہوتی ہے جو نہیں جڑتی، وہ ہوتے سینے کی پسلیاں۔ انسان سانس لیتا ہے تو درد ہوتا ہے، انسان سوتا ہے تو درد ہوتا ہے، انسان اٹھتا ہے تو درد ہوتا ہے۔ تب عالم دین نے کہا اب مجھے پتہ چلا زہرا کیوں کہتی تھی خدایا، اور میں زہرا دنیا کے دکھوں سے آزاد ہونا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، يعلم الذين ظلموا ان منقلبون انا لله وانا الیہ راجعون۔